Don't forget to like, share, and subscribe to Maulana Munawar Hussain Siddiqui. ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم سب کو اس مبارک مہینے میں نماز جمعہ کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے، کہنے اور سننے کو اور ہم سب کے عبادتوں کو بے حد قبول فرمائے۔ آج اس دور میں ہمیں ایک شخص کی بہت یاد آتی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ اسلام کو عمر کی ضرورت ہے اور اسلام کو عمر کے ذریعے سے عظمت بخشیے۔ آج دنیا عالم میں آپ نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر جگہ مسلمان پٹ رہا ہے اور ظلم و استبداد کی چکی میں مسلمان پس رہا ہے، اور مسلمان لاہے عمل کوئی تیار نہیں کرتا، صرف یہ ہے کہ رسمی طور پر کچھ ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ لی، کچھ اللہ سے مانگنے کی ڈھونگ رچا لیا، اس کے علاوہ عملی طور پر مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عادت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو اس کا مکلف بناتا ہے جو وہ کر سکتا ہے۔ ابھی چند روز پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری دنیا مل کر کے ایران کو مٹانے کی کوشش کی اور ایران نے وہ ثابت کیا کہ ہم اپنے عملی طور پر آپ کو اس کا جواب دیں گے، تو پوری دنیا ایران کے سامنے گھٹنا ٹیک دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایران نے صرف دعائیں نہیں کی بلکہ اس کی تیاریاں کی۔ تو جب تک صرف دعائیں ہوں گی، تیاریاں نہیں ہوں گی، تو اس وقت تک انسان کو کامیابی نہیں ملے۔ تیاری کے ساتھ میں دعائیں کریں، اور وہ اس کا نمونہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے کہ جب سارا عرب مل کر کے اسلام کو مٹانا چاہا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 313 جانثار ساتھیوں کو لے کر کے، حدیث میں آتا ہے کہ بعض صحابی کے پاس لڑنے کے لیے ڈنڈا بھی نہیں تھا، کسی کے ہاتھ میں کھجور کا تنا تھا،
سب کے پاس تلواریں نہیں تھیں، وہ 313 نہتے تھے، مگر پھر بھی میدان میں ڈٹے، اور ڈٹنے کے بعد پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے اسلام دنیا سے مٹ جائے، آپ کا نام لینے والا، آپ کا پوجا پرستش کرنے والا دنیا میں باقی نہ رہے، تو یہ میری پونجی ہے، آپ اس کو ختم کر دیجیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلام کا بول بالا ہو، اسلام چار دانے عالم میں پھیلے، تو پھر 313 کو میں لے کے آیا ہوں، آپ مجھے فتح اور نصرت سے نواز دیجئے۔ تب جا کے رحمت کے فرشتے اترے اور فرشتوں نے جو ہے کافروں کا مقابلہ کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ 313 میں سے 70 مارے گئے، اور 313 نے 70 کو مارا اور 70 کو قیدی بنایا، اور پورا عرب جو مل کے آیا تھا، 1000 سے زیادہ کا لشکر، ہر ایک کے پاس گھوڑا، ہر ایک کے پاس زرہ، ہر ایک کے پاس سواریاں، ہر ایک کے پاس تلواریں، وہ سب کو شکست فاش ہوئی، سب دم دبا کے بھاگ گئے۔ بڑے بڑے لیڈر، ابو جہل جیسا لیڈر وہیں پر جہنم میں پہنچا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی نے بھی تیاری کی، تب اللہ سے مدد مانگی۔ آج ہم لوگوں کی کیا تیاری ہے؟ پورے عالم میں دیکھو، جہاں چاہے نظر اٹھاؤ، ہم آپس میں بٹے ہوئے، ہماری کوئی قیادت نہیں، ہم کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تقریباً 2 سال ہوتے آ رہا ہے، فلسطین کا بچہ شہید ہو گیا۔ ہم کہنے کو 57 ملک ہے مسلمانوں کا، مگر ایک نے بھی کوئی آواز نہیں اٹھائی، بلکہ ہم سے بہتر، جس کو ہم ظالمین کہتے ہیں، جس کو ہم مغضوب علیہم کہتے ہیں، جس کو ہم اللہ کا دشمن قرار دیتے ہیں، وہ لوگ فلسطین کے لیے ہم سے بہتر کام کر رہے ہیں۔ تو ایسے وقت میں ایک ہی شخص یاد آتے ہیں، اور وہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ آپ نے صرف حکومت نہیں کی، بلکہ آپ نے ایک مثال قائم کیا۔ اسی لیے جب ہمارا پیارا ہندوستان آزاد ہوا اور یہاں سے انگریز بھاگے، تو گاندھی جی نے سب سے پہلے یہی جملہ کہا تھا کہ اے لوگوں، اگر اس جہنم نشا ہندوستان کو جنت بنانا ہے تو کسی اور کی نہیں، بلکہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کے نقش قدم پر چلا۔ انہوں نے کسی اور کا مثال نہیں دیا، انہوں نے مثال کیا دیا کہ ابو بکر و عمر کے نقش قدم پر اگر چلو گے تو یہ ہندوستان جنت بن سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں تھی، آپ زمین پر بھی حکومت کرتے تھے۔ اب سے کچھ مہینے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کا سپر پاور ملک امریکہ، وہاں پر آگ لگی اور بلینر بھکاری بنے۔ اس آگ پر قبضہ کرنے کے لیے امریکہ نے پوری دنیا سے مدد مانگی، ہر جگہ کے ہیلی کاپٹرز اور پلین گئے اور سمندروں سے پانی اٹھا کے ڈالے، تب بھی
بہت دنوں کے بعد اس آگ پر قبضہ پایا۔ وہی امریکہ اور برطانیہ کا ناجائز اور حرامی اولاد اسرائیل کے اندر آگ لگی تو ساری دنیا نے اسرائیل کی مدد کی، تب جا کے اس آگ کو بجھا پائے۔ مگر تاریخ کا دوسرا رخ پلٹیے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بھی ایسی ہی ایک آگ لگی۔ وہ جنگل سے، پہاڑ کے کھو سے ایک آگ نکلی اور سامنے سے جو بستی جو گھر آتے وہ جلاتے چلے جاتے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے۔ آنے کے بعد حضرت عمر فاروق سے کہا کہ امیر المؤمنین، پہاڑ سے ایک آگ نکلی ہے اور اس طریقے سے سامنے جو چیز بھی مل رہی ہے جلا کے راکھ کر رہی ہے، کچھ اس کا انتظام ہو۔ تو عمر فاروق نے دنیا سے بھیک نہیں مانگی، بلکہ جو چادر کاندھے پہ پڑی تھی اٹھا کر کے تمیم داری انصاری کو دیے اور کہا کہ جاؤ اس چادر کو ایسے ہانکتے رہنا اور کہنا، اے آگ، اگر تو اللہ کی مخلوق ہے، عمر نے اگر انصاف قائم کیا ہے دنیا کے اندر تو جہاں سے آئی وہیں چلی جا۔ جیسے بکری چرانے والا بکریوں کو ہانکتا ہے، اونٹ چرانے والے اونٹ کو ہانکتا ہے، حضرت تمیم داری اس چادر سے، عمر کی چادر سے ہانکتے رہے اور آگ واپس جاتے جاتے جہاں سے نکلی تھی وہیں گھس کے ختم ہو گئی۔ یہ عمر فاروق۔ آپ نے دیکھا اخبارات اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ٹیکنالوجی میں سب سے آگے جاپان ہے۔ وہ لوگ ہم سے 100 سال پہلے جیتے، ہم جو آج کرنا چاہتے ہیں وہ 100 سال پہلے وہ کر چکے ہیں۔ آج ان کی لائف ہمارے 100 سال پہلے کی لائف ہے۔ جاپان میں اکثر لوگوں کی عمر 100 سال سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں عمر کتنی ہے؟ 50 کراس کر ڈالے تو بہت بڑی بات ہے، مگر اسی جاپان میں گھڑی گھڑی میں کیا ہوتا ہے؟ زلزلے آتے رہتے ہیں، گھر گرتے رہتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ترکی کے اندر زلزلہ آیا، تہس نہس ہو گیا۔ مگر آئیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کو دیکھیے۔ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، مدینے میں زلزلہ آ گیا۔ عمر فاروق نے اپنا درہ اٹھایا اور زمین پہ مارا اور کہا، زمین، اگر عمر نے انصاف قائم کیا ہے تو تجھے ہلنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک درہ مار کے زمین سے کہا، خاموش ہو جا۔ زمین خاموش ہو گئی، آج تک وہاں زلزلہ نہیں آیا۔ یہ ہے عمر فاروق۔ میرے عزیز دوستو، اس لیے اسلام کو پھر عمر کی ضرورت ہے، اور یہ عمر کہاں سے بنے گا؟ یہ عمر ہمارے گھروں سے بنے گا، ہمارے گھر کے ماحول سے بنے گا، ہماری ماں اور بہنوں کی تربیت سے بنے گا۔ ماں اگر ٹھان لے کہ مجھے اپنے بچے کو عمر کے نقش قدم پر لانا ہے تو پھر دنیا اسے نہیں بگاڑ سکتی۔ اس کی پیدائش سے لے کر کے اس کے بلوغت تک اس کی دیکھ بھال کرے اور طے کر لے کہ یہ میرا بچہ عمر کے نقش قدم پر چلے گا، تو دنیا جانتی ہے کہ ماں نے جب ٹھانی ہے تو سب کر کے دکھاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، جن کا نام اسماعیل تھا، آپ
55 میں تھے، آپ دونوں آنکھ سے اندھے ہو گئے۔ ماں اللہ کے دربار میں سجدے میں گر گئی اور طے کر لی کہ اللہ یا تو میرے بچے کو بینائی عطا فرمائے گا یا پھر میری جان نکل جائے گی، میں سر آپ کے دروازے سے نہیں اٹھاؤں گا۔ ماں اسی حال میں روتے 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 پتہ نہیں کتنے گھنٹے روئی۔ رات کے سناٹے نے چادر ٹان دیا اور ماں کو اسی عالم میں نیند آ گئی، اور نیند آنے کے بعد حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ماں کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ خواب میں آتے ہیں اور بشارت دیتے ہیں، بیٹی تو جو مانگ رہی ہے تیرے بیٹے کی آنکھ سلامت ہے، بینائی آ چکی ہے، اٹھ جا ذرا، اٹھ کے اپنے بیٹے کو دیکھ لے۔ وہ ماں سر سجدے سے اٹھاتی ہے، دیکھتی ہے کہ بیٹا بینائی والا ہو چکا ہے، اور وہی بچہ آگے چل کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ بنتے ہیں۔ دنیا میں قرآن کے بعد سب سے پاکیزہ، سب سے معتبر کتاب لکھنے والا وہ امام بخاری ایسے ہی نہیں بنا بلکہ ماں کی تربیت سے بنا۔ تو میرے عزیز دوستو، اس دنیا کو ایک عمر کی ضرورت ہے، اس لیے ہر آدمی کوشش کرے کہ میرے بچے کے اندر حضرت عمر جیسے صفات پیدا ہو۔ ڈیلی گھر میں بیٹھیے تھوڑی دیر کے لیے اپنے بچوں کا حضرت عمر کا اسٹوری سنائیے، کہانی سنائیے، ان کے واقعات سنائیے، پڑھائیے، بتائیے کہ وہ عمر جو جوانی میں نبی کو قتل کرنے کے لیے نکلا اور راستے میں پتا چلا کہ بہن اور بہنوئی ایمان لے آئے ہیں اور وہیں سے واپس گئے، نبی کا دروازہ چھوڑ کر کے بہن اور بہنوئی کے گھر پہنچے، لمبا واقعہ ہے، اور پھر نبی کے دروازے پہ گئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اور پھر نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ حق پر ہیں، آپ عبادت چھپ کے کریں گے، وہ باطل پر ہے، وہ خانہ کعبہ میں عبادت کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عمر اسلام لے آیا ہے، الاسلام یعلو ولا یولا، اسلام پھیلنے کے لیے آیا، اسلام چمکنے کے لیے آیا، اسلام پورے عالم کو پیغام دیتا ہے۔ اس لیے اب یہ نہیں ہوگا کہ ہم گھر کے اندر نماز پڑھیں گے، ہم خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں گے۔ رات میں اللہ کے نبی نے کیا دعا مانگی؟ اعز الاسلام بالعمر، اے اللہ اسلام کو عمر سے عظمت عطا فرمائیے۔ دعا قبول ہوئی۔ اسلام کو سب سے پہلے دن عمر نے یہ دکھایا کہ اب عمر اسلام لے آیا ہے، اب گھر کے اندر نماز نہیں، خانہ کعبہ میں۔ وہاں گئے اور اعلان کیا کہ اے لوگوں، میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں، اب جو چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے وہ عمر کو نماز پڑھنے سے روک۔ پھر وہ سارا مکہ ہکا بکا رہ گیا، کسی کے اندر وہ طاقت نہیں تھی کہ عمر کے سامنے زبان کھول۔ میرے بھائیو، میں آپ کو بتلا رہا تھا کہ زمین پہ درہ مارا، زمین خاموش، آگ کو چادر سے ہٹایا، آگ چلی گئی، اب بچا کیا؟ ابھی حالات آپ دیکھ رہے ہیں، پڑوسی ملک میں سیلاب آیا، لوگ ڈوب کے مر گئے، پورا فیملی کا فیملی تباہ و برباد۔ لوگ ویڈیو تو بنائے مگر ان کو بچانے کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ گزشتہ سال ہمارے ہی ہندوستان میں ایک ہی فیملی کے 7 یا 8 لوگ کھنڈالا کے علاقے میں گئے تھے پکنک منانے کے لیے، وہی مر گئے پانی سے۔
آئیے حضرت عمر کے زمانے میں کیا ہوا؟ دریائے نیل کا مشہور واقعہ ہے کہ دریائے نیل کھیتی باڑی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہمارے کرناٹک اور تمل ناڈو کے لیے لائف لائن کاویری ندی ہے۔ کاویری سوکھ جائے ہماری کھیتیاں سوکھ جائے گی، بنگلور والوں کو پینے کے لیے پانی نہیں ملے گا۔ اب دریائے نیل کا بھی یہی عالم تھا، وہاں یہ تھا کہ زمانہ دراز سے ایک رسم چلا آ رہا تھا، اور وہ رسم کیا تھا کہ ہر سال ایک خوبصورت کنواری عورت کی بھیٹ چڑھائی جاتی تھی، ورنہ پانی کا سطح بالکل ختم ہو جاتا، زمین کے اندر چلے جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ، دریائے نیل خشک ہو رہا ہے، پانی کا سطح نیچے جا رہا ہے۔ وہاں کے گورنر نے خط لکھا کہ امیر المومنین یہاں ایک رسم ہے، رسم یہ ہے کہ کنواری عورت کو بھیٹ چڑھانا پڑتا ہے، اس کو دلہن کی طرح بنا سوار کر کے اس ندی کے بھیٹ چڑھانی پڑتی ہے، تب جا کے اس کا پانی اوپر آتا ہے، تب پورا سال یہ پانی دیتا، ورنہ نہیں دیتا۔ عمر فاروق نے خط پڑھا اور پڑھنے کے بعد اسی خط کے نیچے جواب لکھا کہ دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے بہتی ہے تو بہے یا نہ بہے، عمر کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر اللہ کے حکم سے بہتی ہے تو پھر سن لے، میں عمر فاروق ہوں، تجھے حکم دے رہا ہوں کہ اللہ کے مخلوق کو پانی کی ضرورت ہے، تجھے نیچے اترنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور گورنر سے کہا کہ اس خط کو لے جا کے دریا میں ڈال۔ ہو سکتا ہے کہ آج کا کوئی مسلمان یہ سوچے کہ دریا کیسے پڑتا ہے، مگر اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھ لو اس دریائے نیل کو کہ آج تک عمر کی بات مان کر کے وہ دریائے نیل رواں اور دواں ہے، اس کا پانی کا سطح نیچے نہیں گیا۔ میرے بھائیوں، تو جب انسان اللہ کی مان لیتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کے آنکھ بن جاتے، اللہ اس کے کان بن جاتے، اللہ اس کے ہاتھ بن جاتے، اللہ اس کے پاؤں بن جاتے، اللہ اس کا دل اور دماغ بن جاتے۔ جب انسان اللہ کے لیے جیتا ہے تو پھر اللہ اس کا ہر کام آسان کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین پر بھی حکومت کی، پانی پر بھی حکومت کی، آگ پر بھی حکومت کی، اب بچا ہوا۔ یہی چار چیزیں ہیں نا، انسان بھی انہی چار چیزوں سے بنتا ہے، اور آج لڑائی بھی انہی کی وجہ سے ہے۔ زمین کے لیے لڑائی ہو رہی، فلسطین کے نہتے مسلمان کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ ان کی زمین قبضہ کرنے کے لیے۔ دنیا ڈرا رہی ہے آگ سے، بارود سے، تو وہ آگ میں بھی اللہ کے جو ہے بندے عمر نے حکومت کی۔ آئیے ہوا کے بارے میں تھوڑا آپ کو بتا دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک لڑائی چل رہی تھی، جمعے کا دن تھا۔ جیسے آج آپ بیٹھے ہیں ایسے صحابہ کرام سے مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، سارے صحابہ حضرت عمر فاروق کا خطبہ سن رہے تھے، اور مدینے کا وہ لشکر تقریباً 2000 کلومیٹر دور ایک لڑائی میں مشغول تھے۔ کافروں نے ایک چال چلی کہ ادھر لڑائی چل رہی ہے اور پیچھے ایک پہاڑی تھی، اس پہاڑی کے پیچھے سے کچھ لوگ ایک ساتھ آ کر کے اٹیک کرنے کا پروگرام بنا کر کے ادھر سے کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ اب لشکر اسلام کو اس کی خبر نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھے بیٹھے سارا نقشہ دیکھ رہے ہیں۔ اچانک خطبے کے دوران جو امیر لشکر تھا اس کا نام تھا ساریہ، ایک دم تحکمانہ انداز میں آرڈر کے طور پر کہا یا ساریہ الجبل، کہ اے ساریہ ذرا پہاڑ کے پیچھے دیکھو۔ صحابہ حیران، ساریہ تو کہیں گیا ہوا ہے، 15 دن 20 دن ہو گئے لڑائی کو، یہاں ساریہ کو مخاطب کیا جا رہا ہے، ساریہ کہاں ہے یہاں پر؟ اور حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ عمر فاروق نے میرے کان میں آ کے کہا کہ ساریہ تو ادھر لڑ رہا ہے، ادھر لشکر آ رہا ہے۔ فوراً میں لشکر کو لے کے ادھر گیا اور اس جنگ کو ہم نے جیت لیا۔ تو حضرت عمر کی حکومت ہواؤں پر بھی تھی، مدینے میں بول رہے تھے، ہواؤں نے اس الفاظ کو لیا اور امانت کے طور پر ساریہ کے کان میں پہنچا دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب بندہ اللہ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کے لیے راستے آسان فرما دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ محرم الحرام کا مہینہ، اس کی پہلی تاریخ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات سنائیں۔ صرف اسمارٹ فون دینا کافی نہیں ہے، بچوں کے اوپر اچھے اچھے لباس چڑھا دینا کافی نہیں ہے، بچوں کے اندر اسلامی تعلیمات کو داخل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، انہیں کیا معلوم؟ حضرت عمر کے ہی زمانے کا واقعہ ہے، ایک باپ شکایت لے کے آئے، جیسے آج کل ہم سب کو شکایت ہے، میرے بچہ میری بات نہیں مانتا، میرے بچے میری بات نہیں مانتے، ہے نا؟ ہر آدمی شکایت کرتا ہے۔ حضرت عمر کے پاس ایک بوڑھا باپ آیا، آ کے کہنے لگا امیر المومنین میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا۔ امیر المومنین کو تعجب ہوا، ایسا ہو سکتا ہے کہ بیٹا باپ کی بات نہ مانے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ کیوں؟ وہ خیر القرون کا زمانہ تھا، آج کا زمانہ نہیں۔ آج تو ہر گھر میں یہ کہانی ہے، آج تو ہر باپ رو رہا ہے، مگر وہ زمانہ جانتا تھا کہ باپ کی مرضی کے خلاف میں کچھ نہیں کر سکتا۔ نبی سے ملا ہوا زمانہ ہے وہ۔ تو حضرت عمر کو تعجب ہوا، اس کو بڑے احترام سے بیٹھا ہے کہ بیٹھو، اور ایک صحابی سے کہا کہ جاؤ ذرا اس کے بیٹے کو بلا کے۔ وہاں گیا تو بیٹا لمبا ترنگا، خوبصورت، ہینڈسم نوجوان، تقریباً 22-23 سال کا، اس کو بلا کے لایا۔ امیر المومنین نے کہا بیٹے کیا تو تیرے باپ یہ کون ہے جانتے ہو؟ کہاں یہ میرے ابا ہے۔ کہ اچھا یہ کچھ شکایت لے کے آئے، تمہارا کچھ کمپلین ہے؟ بولے کیا کمپلین ہے؟ کہا کہ تو اس کی بات نہیں مانتا۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ ہاں امیر المومنین میں ان کی بات نہیں مانتا۔ اب عمر کے سامنے زبان کھولنا کوئی معمولی بات تو تھی نہیں، وہاں تو عمر کو دیکھ کر کے شیطان کے وضو ٹوٹ جاتے۔ اللہ کے نبی نے کہا نا کہ بھائی جس راستے سے عمر گزر جائے مجال نہیں کہ شیطان اس راستے سے گزر جائے۔ تو کہا کہ ایک تو چوری، پھر سینہ چوری، کہہ رہا ہے کہ ہاں نہیں مانتا۔ تو کہا بیٹے تو جانتا ہے کہ ماں باپ کے حق کیا ہیں؟ تو جانتا ہے والدین کے حقوق کیا ہیں؟ تو جب حق کی بات آئی تو بچے نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جتنے سخت تھے ناحق کے لیے، اتنے نرم بھی تھے حق کے لیے۔ کوئی معمولی آدمی بھی عمر کا گریبان پکڑ کر کے سوال کر سکتا تھا۔ آج آپ کسی مسجد کے صدر سے حساب پوچھ لیجئے،
آپ کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دے گا، مگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، منبر پہ بیٹھے ہیں، ایک ننگا جسم کا صحابی کھڑا ہو گیا، کہا عمر خطبہ بعد میں سنوں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ یہ جو تم لباس پہنے ہو یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ کیسا؟ آپ کسی صدر سیکریٹری سے پوچھ سکتے ہیں، بول دے گا پڑھنا تو پڑھ، نہیں تو نکل یہاں سے، نکل، تو یہی کام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مگر عمر فاروق نے کہا کہ بھائی یہ تو بیت المال میں مجھے ملا تھا، کہا کہ ہاں اس لڑائی میں میں بھی تھا، مجھے بھی چادر ملی، مگر اس چادر سے آپ کا لباس نہیں بن سکتا، وہ چادر چھوٹی تھی، اور آپ تو لمبے ترنگے ہیں، آپ کی چادر سے کیسے آپ کا لباس بن گیا؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں، میں جو چاہوں کروں گا، بلکہ کہا کہ عبداللہ ہے، حضرت عمر کے ایک بیٹے کا نام عبداللہ تھا، کہا کہ ہاں ابا جان، بیٹا بتا دو میری چادر کیسے بنی، میرا لباس کیسے بنا؟ کہا کہ واقعی تو جو کہہ رہا ہے صحیح ہے، چادر چھوٹی تھی، مگر میں بھی اس جنگ میں شریک تھا، میرے ابا بھی شریک تھے، دو چادریں ہمیں ملی اور دونوں کو ملا کر کے ہم نے ابا جان کا لباس بنا۔ جب ایسی حکومت ہوتی ہے تو پھر اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ میرے بھائیوں وقت زیادہ ہو گیا، میں آپ سے یہیں پر بات روکتا ہوں، دعا یہی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پھر کوئی ایسا عمر جیسا خلیفہ عطا فرما دے جس سے ہمارا معاشرہ اور ماحول ٹھیک ہو جائے۔